وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، للہ جنود السماوات والارض۔ زمینوں اور آسمانوں کے جتنے لشکر ہیں ان کا مالک اللہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ پاک زبردست ہیں، جو ارادہ کر لیں، جو کرنا چاہیں، اس کے ارادے میں، اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، اور وہ حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت پہ مبنی ہے، حکمت والا ہے۔ تو زمین آسمان کے بہت سارے لشکر ہیں، یہ پانی کا لشکر یہ اللہ کا ہے، ہوا کا لشکر اللہ کا ہے، ملائکہ کے دو لشکر ہیں وہ اللہ کے ہیں، بہت سارے اللہ پاک کے لشکر ہیں۔ وہ جس کو تباہ و برباد کرنا چاہیں، اپنے کسی لشکر کو اس پہ مسلط فرما دیں تو وہ بچ نہیں سکتا، یا اپنے کسی دوست کی مدد کرنا چاہیں اپنے لشکر کے ساتھ تو وہ اللہ کے دوست کی وہ لشکر مدد کرے گا اور اس کو کوئی مغلوب بھی نہیں کر سکتا۔ اور ان لشکروں کو کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے ان سے مشق کرائی جائے کہ فلاں دشمن کو ہلاک کرنا ہے، لڑنا ہے اور ان کو تباہ و برباد کرنا ہے تو پہلے مشق کرو۔ بس اللہ پاک حکم دیتے ہیں، اس کے سامنے اللہ کا دشمن یا اللہ کے دوستوں کا دشمن کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آب و خاک و باد و آتش بندہ آند، یہ پانی، یہ خاک، یہ ہوا، یہ آگ،
یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ پاک کی ماننے والے۔ پانی بھی اللہ کا حکم مانتا ہے۔ اللہ پاک جب تک چاہتے ہیں وہ پانی نفع دیتا ہے دوسروں کو۔ جب اللہ پاک کسی کو تباہ کرنا چاہیں تو اسی پانی کے ساتھ اللہ تباہ و برباد فرما دیتے ہیں۔ دیکھتے نہیں سمندر سے کتنے فائدے اٹھائے جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں اور شہروں کو دوبالا کر دیتی ہیں۔ ایسے واقعات یہ ہمارے زمانے میں سنے گئے کہ بھئی طوفان آیا اور شہر سارا تباہ ہو گیا۔ تو طاقت اس اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک سب سے بڑے ہیں۔ الحمدللہ کثیرہ، وہ بہت ہی تعریفوں والا ہے۔ جتنی تعریفیں ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں، آئندہ ہوں گی، سب تعریفیں اللہ کے لیے، چاہے وہ کسی کے حسن و جمال کی تعریف ہے، کسی کے کمال کی تعریف ہے، اور کسی کی طاقت کی تعریف ہے۔ اصل میں یہ سب کچھ عطا کرنے والے، پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ یہ تعریفیں اللہ کی ہیں۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اسی کی پاکی بیان کی جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کتنی بار ترغیب دی ہے، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کو یاد کرو۔ تمہاری شام بھی اللہ کی یاد میں ہو، تمہاری صبح بھی اللہ کی یاد میں ہو، اس کے ذکر میں ہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اپنے اللہ کا نام لو۔ اس لیے بزرگان دین اکثر جو ہے صبح و شام ذکر کا اہتمام کراتے ہیں، بھی صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کریں۔ وہ مسنون دعاؤں کے ساتھ ہے یا مسنون اذکار کے ساتھ ہے، تو بتاتے ہیں۔ تو پانی بھی اللہ کا لشکر ہے۔ دیکھو اس پانی کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے دوستوں کی مدد فرمائی ہے، اور اسی پانی کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے دشمنوں اور اپنے دوستوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کر اپنے وطن کی طرف آ رہے تھے، تو فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل تو یہاں سے نکل گئے، ان کو غلام بنایا ہوا تھا، ان سے کام لیتے تھے، تو وہ بیچارے ساری عمر انہوں نے غلامی میں زندگی گزاری۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ سے مانگنے سے اللہ پاک نے حوصلہ دیا، اور پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب اپنی قوم کو لے کر اے میرے پیغمبر یہاں سے نکل جائے۔ تو جب وہاں سے نکلے، بحر کلثم دریائے مصر کے کنارے پہنچے، پیچھے سے فرعون کی بھی فوج آ رہی ہے، اس کا لشکر آ گیا، آگے دریا ہے، تو کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ اب ہم تو پکڑے گئے، کہاں جائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ رَبِّي اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جس نے حکم دیا ہے، جس کے حکم سے ہم نکلے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ بابا رحمان پشاور کے پشتو شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں اے رحمان تیرے ساتھ اگر اللہ ہے کوئی بھی نہیں ہے،
تو اکیلا نہیں ہے، تو اکیلا نہیں ہے۔ اگر تیرے ساتھ اللہ نہیں ہے اور سب ہیں تو اکیلا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کی برکت، اللہ کی حفاظت ہوگی وہ اکیلا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چاہے اکیلے، لیکن ان کو کوئی مغلوب نہیں کر سکا، ان کے مشن سے کوئی ہٹا نہیں سکا ان کو۔ دنیا سے تو سب نے جانا ہے، کوئی ناراض کر کے چلا گیا، کوئی اللہ کو راضی کر کے چلا گیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رضا کو دیکھتے، معصوم ہستیاں ہوتی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب بنی اسرائیل ڈر رہے ہیں، تو اللہ پاک سے کی طرف سے حکم آیا کہ اپنا عصا، اپنی لاٹھی، اپنا ڈنڈا دریا پہ مارو۔ ویسے تو ہوتا ہے نا، کسی جانور کو موڑنا ہو تو ڈنڈا مارا جاتا ہے کہ یہ دوسری طرف مڑ جائے، لیکن دریا یہ بھی مخلوق ہے۔ بعض چیزوں کو ہم بے شعور سمجھتے ہیں، شعور اللہ کا ان کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہتا ہوا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور حدیث پاک میں یہ آیا ہے، لمبی حدیث ہے، کہ کھانے کے ذکر کی آواز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی، ابو بکر و عمر اور عثمان نے بھی سنی کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو کتنی غفلت ہے کہ کھانا اللہ کا ذکر کرے، کھانے والا اللہ سے غافل ہو۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ کھانے والا بھی پھر اللہ کا ذکر کرے، وہ بھی پڑھے بسم اللہ و برکاتہ علی برکاتہ، جس طرح بھی اللہ کا نام لے کر کھائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا دریا پہ مارا تو دریا میں 12 راستے بن گئے۔ اب 12 قبیلے ہیں، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے، تو ہر قبیلہ ایک ایک راستے پہ چل پڑا۔ تو دریا یعنی خشک ہو گیا، وہ ایسی چل رہے ہیں جیسے خشکی میں چل رہے ہیں۔ پیچھے سے فرعونی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، تو یہ آگے جا رہے ہیں۔ مولانا محمد احمد بھاولپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ریونڈ اجتماع پہ فرمانے لگے، کچھ زمانہ خیر خائی کا تھا، ایک دوسرے کا پھر بھی خیال تھا۔ تو وہ قبیلے آپس میں سوچنے لگے پتہ نہیں دوسرے کا کیا حال ہوگا، ہمارا قبیلہ تو خشک راستے پر چل رہا ہے، دریا میں پانی کھڑا ہے، پتہ نہیں دوسرے قبیلے کا کیا حال ہوگا۔ یہ خیر خانہ ہے نا، اندر خیر خائی ہے۔ تو اللہ پاک نے درمیان میں سے کھڑکیاں کھول دی، وہ جو راستے بنے ہوئے تھے درمیان میں سے کھڑکیاں بھی کھول دیں۔ اب وہ چل رہے ہیں اور آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ پاک نے 12 راستے بنا دیے، کیونکہ پانی بھی اللہ کے حکم کو ماننے والا ہے۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اور پانی کو اللہ کا حکم ہوا کہ ایسا کرنا ہے، 12 راستے بنانے ہیں۔ تو وہاں وہ چل رہے ہیں۔ جب سارے بنی اسرائیل والے نکل گئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہاں سے نکل گئی، اب وہ بھی پیچھے سے آ رہے ہیں۔ تو ان کے جو قریبی تھے نا، وہ دیکھو آگ کی وجہ سے راستے بن گئے۔ یہ قریب جو ہوتے ہیں نا، یہ مچھرو کے حل آگے کرتے ہیں، چلو
خود بھی ہلاک ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی ہلاک کرتے ہیں۔ اللہ کرے قرب والے لوگ بھی اچھے ہوں، اللہ اچھوں کی دوستی عطا فرمائے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے نصیحت فرمائی ایک، اور اس بھی نصیحت کہ بیٹا فاسق کے ساتھ دوستی نہ کرنا، وہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک لقمے پہ بیچ دے، ایک لقمے پہ بھی بعض دفعہ سے بھی گھٹ بیچ دے۔ اس لیے یعنی اللہ کا جو نافرمان ہے اس پہ کیا اعتبار ہے جو اپنے مالک کا نہیں مانے۔ ہاں اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگی تو دعا کریں گے، اور کچھ بھی نہ کر سکے تو اللہ کے سامنے دعا کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کی تلقین فرمائی ہے، اور دوستی کا ثمرہ اس پر اللہ پاک کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے لیے جو دوست کسی کو بنائے گا، کل قیامت کے دن اللہ پاک ان دونوں دوستوں کو جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے لیے دوستی کا بھی یہ ثمرہ ہے، یہ اجر ہے۔ آپ نے فرمایا انسان جو ہے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے گہرے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ذرا دوستی لگانا دیکھ بھال کے، سمجھ کر کہ غلط دوستی تو نہیں لگی ہوئی۔ اگر غلط دوستی لگ گئی، غلط دوستوں کے ساتھ پھر رفاقت ہوئی تو پھر خطرہ ہے کہ غلطی کریں گے۔ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی ہوئی، اٹھنا بیٹھنا ہوا تو ہو سکتا ہے نیکی نہ بھی کریں، نیکی کی بات سنیں گے، ورنہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا ہی نیکی ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا ہی نیکی ہے۔ تو بہرحال اس کے جو وہ کرندے تھے، قریبی تھے، انہوں نے کچھ کہا بھی دیکھو اب راستے بن گئے چلیے، اور بھی وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے۔ بہرحال وہ سارے داخل ہو گئے کہ ان کو غریبوں کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ ہماری غلامی کرتے رہیں، بھاگ جائیں گے، اب کون کام کرے گا، پکڑو ان کو۔ جب سارے دریا میں داخل ہو گئے، پچھلا بھی اگلا بھی دریا میں تھا، اللہ نے حکم دے دیا اب سب کو بہا دو، سب کو ہوتے دے دے کر وہاں پہ ہی اللہ پاک نے ختم کر دیا۔ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ حکم دیا دریا کو، دریا اللہ کا حکم ماننے والا ہے، حکم دیا کہ فرعون کی لاش کو پیر پھینک دو۔ جب مر گیا، وہ جس کو لوگ خدا سمجھتے تھے وہ مرا ہوا پھر بنی اسرائیل نے دیکھ لیا، اور کہتے ہیں مصر میں آج تک اس کا کوئی ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ یہ عبرت ہے نا۔ تو پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ للہ جنود السماوات والارض، زمین آسمان کے جتنے لشکر ہیں، وہ چاہے پانی کا ہے، چاہے ہوا کا ہے، چاہے وہ ملائکہ کا ہے، جو مخلوق ہمیں نظر آتی ہے، جو نہیں آتی، سب لشکر اللہ کے ہیں۔ چاہے وہ مچھروں کا لشکر ہے، اللہ پاک چاہیں تو ایک مچھر سے ہلاک کر دیں آدمی، اور اللہ پاک بچانے پر آئے، زمین آسمان والے سارے جو ہے وہ اس کے مخالف ہو جائیں، پھر بھی اس کا بال بھیگا نہیں کر سکتے، اس کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ قدرتوں والا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی، سب کہہ دو رحمت اللہ، فرماتے ہیں بیٹا ساری مخلوق اللہ کے حکم کے سامنے مردہ ہے، جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں کچھ نہیں کر سکتا، غسال کے ہاتھ ہی اس کے آگے پیچھے اس کو کرتے ہیں۔ فرمایا ایسی ساری مخلوق اللہ کے حکم کے سامنے مردہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
یہ سبق دیا ہے۔ اسی پانی کے ساتھ اللہ نے مدد فرمائی۔ یہ پانی جب ان فرعونیوں پہ عذاب آیا، ایک عذاب یہ بھی بھیجا، مختلف اللہ پاک نے عذاب بھیجا۔ ایک یہ عذاب بھیجا، مانتے نہیں تھے نا، تو یہ عذاب کیوں؟ لعلہم یذکرون، شاید یہ مان جائیں، نصیحت حاصل کریں۔ بعض لوگوں پہ تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کرتے ہیں، تو سمجھو اللہ تکلیفوں سے محفوظ فرمائے، امتحانوں سے بچائے، تو اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ اگر تکلیف آئے تو شرک و بدعات میں، غلط چیزوں میں مبتلا ہو گیا، پھر اکڑنے لگا، تو پھر تو بھئی یہ اللہ معافرم عذاب ہے اللہ کا، اللہ سے دوری ہو رہی ہے۔ لیکن ان پہ وہ عذاب بھیجا کیوں؟ ارسلنا علیہم الطوفان، طوفان کا بھی بھیجا اس لیے کہ یہ سمجھ جائیں، یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ تو اللہ پاک نے ایک وقت آیا کہ فرعونیوں کے لیے، قبطیوں کے لیے پانی کو خون بنا دیا، ایسا خون بنا کے وہ کنویں سے نکالتے ہیں پانی، اپنے ڈول میں ڈالتے ہیں تو خون، نکالتے ہیں پانی، لیکن جب ان کے ہاتھوں میں آتا ہے تو خون ہے، پانی پی ہی نہیں سکتے، مل ہی نہیں رہا۔ زمین تو پانی سے بھری ہوئی ہے، کنویں بھرے ہوئے ہیں، اللہ نہ پینے دے تو کون پی سکتا ہے؟ برتن میں ڈالا پینے کے لیے، قریب کیا خون، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے محلے میں کوئی آدمی بنی اسرائیل کے خاندان سے گھر سے پانی جھارتے تو پانی لے کر آتا، برتن میں ڈالتا، پھر خون، آ کے منتیں کرنے لگے کہ دعا کرو ہم ایمان لے آئیں گے، یہ عذاب دور ہو جائے۔ لیکن تھے ایسے، جب موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے وہ عذاب ٹل جاتا، تو پھر وہی شرارتیں پھر۔ لیکن اللہ پاک کا حکم کہ پانی کو وہ خون بنا دے اور خون کو پانی بنا دے، اس پہ قادر ہے۔ وہ چاہے تو بارش آتی ہے آسمان سے، سمندر پہ گرتی ہے، سمندر کے پانی کو بڑھا دیتی ہے، لیکن جب سیپ کے منہ میں جاتی ہے تو وہ قطرہ اللہ پاک جب اس کی صحبت میں جاتا ہے، اس کے دامن میں جاتا ہے تو موتی بنا دیتا ہے تو وہ بھی بارش ہی۔ اللہ ایسی قدرت والے ہیں، بہت بڑی قدرت والے ہیں۔ للہ جنود السماوات والارض، سارے اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، زمین و آسمانوں کے جتنے سب اس کے محتاج ہیں، وہ خود کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ پاک نے اپنا تعارف خود کروایا ہے، اور اس طرح اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بچایا اور ان کو اس طرح ہلاک کر دیا۔ بلکہ ہم چھوٹے تھے، پرائمری میں پڑھتے تھے، اس وقت ایک حکایت لکھی ہوتی تھی اردو کتاب میں، پتہ نہیں آج کل بھی ہے کہ نہیں، میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے بعض بزرگوں نے فرضی حکایات بیان کر کے لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں۔ یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو فرضی حکایات میں بات کر رہا ہوں، یہ فرضی حکایات ہمارے بڑوں نے بھی بیان کی ہے، بعد میں بھی بیان کر کے صرف لوگوں کو نصیحت کی ہے۔ تو بعض تو سچی حکایات ہوتی ہیں، تو انہوں نے ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ جنگل میں ایک شکاری تھا، وہ جا رہا تھا، فاختہ کو دیکھ لیا، فاختہ کو دیکھا یہ بھوگی وغیرہ اس پہ درخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ نشانہ بناتا ہوں، اس کو شکار کرتا ہوں۔ تو جہاں وہ فاختہ بیٹھی ہوئی تھی اوپر باز بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ اڑے گی، اس کو دبوچوں گا، پکڑوں گا۔ اوپر باز بیٹھا ہوا تھا، نیچے شکاری آ گیا،
اس نے بھی اپنا تیر کمان سیدھا کر لیا، فاختہ بیچاری مسکین بیٹھی ہے، وہ اب اللہ سے دعائیں کر رہی، یا اللہ کیسے بچوں؟ تو بچا سکتا ہے، وہ بچا سکتا ہے نا، اوپر سے بھی دشمن، نیچے سے بھی دشمن، اتلی فضا بھی دشمن، نچلی فضا بھی دشمن بنی، تو وہ سوچ رہی ہے اب نیچے سے شکاری نے وہ تیر چلایا، لیکن تیاری میں تھا نیچے سے ایک اژدہا آیا، سانپ آیا، اس نے شکاری کو ڈسا، شکاری وہ یعنی جو ہی اس نے ڈسا تو اس کا نشانہ خطا ہو گیا، کیونکہ اس کو تکلیف ہوئی، وہ نیچے گرا، تیر اوپر گیا، فاختہ بچ گئی، اوپر جو بیٹھا ہوا تھا باز اس کو جا لگا، تو میاں صاحب فرماتے ہیں اوپر والا بھی مر گیا، نیچے والا بھی مر گیا، مارن والے موئے محمد قدرت رب دی ہوئی۔ اللہ پاک ایسی ذات ہے، للہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما، اس کو لشکروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ عزیز ہے، جو چاہے کرے، کوئی اس کے فیصلے کے سامنے کوئی چونچرا نہیں کر سکتا، یہ اس کی حکمت ہے، کیونکہ وکان اللہ عزیزا حکیما، وہ ہے زبردست، جو چاہے کرے، لیکن لشکر اس نے پیدا کیے، زمین آسمان کو بنایا ہے، جو کچھ بنایا ہے یہ حکمت میں مبنی ہے، وہ حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ جو ہے، جو اس نے کیا وہ حق اور سچ ہے، کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے، وہ لا ریب فیہ ہے۔ تو اللہ جل جلالہ جو ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہمارے متعلقین کو بھی، ہمارے دوست و احباب کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا سچا تعلق نصیب فرمائے، اور اپنے دوستوں میں شامل فرمائے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری زندگی رکھے، اور ہمارا حشر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔